السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اس المناک حادثے کے بارے میں جس نے کل پورے پاکستان کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا تھا، اور یقیناً لوگ بہت خوفزدہ تھے کہ کیسے ان بچوں کو بچایا جائے، اور الائی والوں پر ایک قیامت صغریٰ آ پہنچی تھی۔ ہر دل پریشان تھا اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ بچوں کے غم نے سب کو خوف و حراست میں لے رکھا تھا، اور آج ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ پاک آرمی کا اس مشن میں کیا کردار رہا، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ سیاسی لیڈروں کا کیا کردار رہا، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ ریسکیو کا کیا کردار رہا، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ ضلع انتظامیہ کا کیا کردار رہا، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ عام عوام کا کیا کردار رہا۔ تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی معلومات آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں۔ دوستو تو چلتے ہیں بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف۔ زمین وہاں گرم ہوتی ہے جہاں آگ جلتی ہے۔ پاشتو الائی میں رونما چیئر لفٹ کے وقوع پر پوری پاکستانی قوم پریشانی اور درد غم میں مبتلا رہی، بالخصوص علاقہ الائی کا ہر باشندہ جو اندرون و بیرون ملک میں موجود تھا، وہ لمحہ لمحہ آگاہی حاصل کرنے کے لیے بے چین رہا۔ یقیناً یہ واقعہ متاثرین کے لیے قیامت صغریٰ کا خوفناک منظر تھا، جہاں 8 افراد پل صراط کے مانند ایک آہنی رسی پر موت کا سامنا کرتے ہوئے جھول رہے تھے۔ ان افراد کو موت کی آغوش سے زندہ و سلامت نکالنے کی پہلی سعی پاک آرمی نے فضا کے راستے سے شروع کی، جس میں ہیلی کاپٹر ان کے زیر استعمال رہے۔ یقیناً پاک آرمی نے اپنی ہر ممکن کوشش جاری رکھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہر قسم کا جائزہ لیا اور پھر اس کے بعد آپریشن شروع کیا۔ لیکن الائی کے بلند و بالا پہاڑ، جس کی فضا کچھ ایسی تھی کہ ہوا سمت کے مخالف چل رہی تھی، جس کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کا چیئر لفٹ کے عین اوپر آنا ممکن نہ تھا، کیونکہ دور سے آپریشن کافی مشکل تھا اور قریب آنے سے لفٹ کو خطرہ لاحق تھا۔ تو اس وجہ سے پاک آرمی کا آپریشن کچھ وجوہات کی وجہ سے نامکمل رہا، لیکن انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کی۔ ہم پاک آرمی پر فخر کرتے ہیں اور ان کی اس محنت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مگر رات کا اندھیرا چھانے کی وجہ سے وہ مشن نامکمل رہا۔ تاہم فوجی جوان ریسکیو عمل میں آخر وقت تک شریک کار رہے۔ لیکن پاک فوج پر تنقید کرنے والوں کے علم میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ریسکیو آپریشن پاک فوج کا کام نہیں، کیونکہ اس کے اپنے ادارے ہیں جن سے ان کو باقاعدہ مراعات دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی پاک فوج کے جوانوں نے یہ کام اپنے ذمہ لیا۔ لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ جس صوبے میں اس سے پہلے جن کی حکومت رہی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی 10 سال حکومت رہی، جنہوں نے نہ تو ریسکیو کا ادارہ محکم کیا اور نہ ہی حالات سے لڑنے کے لیے ایسے مشینری کا انتظام کیا کہ وہ کام بر وقت بجا لا سکے، یعنی کہ بے سر و سامان چھوڑ دیا۔ ان پر کسی نے نہ تو تنقید کی بلکہ اپنی طرف آپ سے خدمت کرنے والوں پر ہمیشہ تنقید کرتے رہے۔ سب سے بڑھ کر داد و تحسین کے مستحق شنگ کے وہ دو نوجوان رہے جنہوں نے رات کی تاریکی میں اپنی جانوں کو جھونکوں میں ڈال کر تمام افراد کو بحفاظت منزل سے ہمکنار کیا۔ اس پورے عمل کے دوران تمام وہ لوگ جو دعاؤں میں مصروف رہے، یا سوشل میڈیا پر نشر و اشاعت کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، یا وہ بے نفسی نفیس ریسکیو کے عملہ کے ساتھ شریک کار رہے، وہ سب خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ البتہ اس نازک موقع پر جن لوگوں نے باندھ کر بولیاں بول کر بغض و حسد اور نفرت کی چنگاریاں سلکائیں، یا وہ سیاسی سکورنگ میں مصروف رہ کر تمام اعزازیہ سے اپنے کشکول کو بھرنے میں لگے رہے، انہیں سوائے ندامت و خجالت و خسران کے اور کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ انہیں اتنا احساس تک نہ رہا کہ متاثرین کس کرب و علم میں مبتلا ہیں اور وہ کس خبث باطن کے اظہار میں سرگرداں ہیں۔ سچ ہے کہ زمین وہاں گرم ہوتی ہے جہاں آگ جلتی ہے۔ اب جب کہ تمام افراد اللہ کے فضل و کرم اور معاونین کے تعاون سے محفوظ و سلامت اپنے پیاروں سے مل گئے ہیں، تو مزید کسی منفی رویے کا اظہار کرنا یا دل آزاری باتوں کو سوشل میڈیا پر نشر کرنا انسانیت کے منافی ہے۔ الائی کی مقامی انتظامیہ یا تحصیل ناظم
मुफ्ती गुलामुल्लाह साहब ने जो बर वक्त अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए हुकाम बाला की तवज्जो इस सानिया की तरफ मबजूल कराई, उस पर अक़वाम अलई उनकी ममनू रहेगी। और इसके अलावा हम उनके भी मशकूर हैं जिन्होंने लोगों को सोशल मीडिया पर हर लम्हे के खबर से आगाह किया, और हम इलाके के तमाम लीडरों के भी शुक्रगुजार हैं, जिनमें ख़ास तौर पर साबिक़ा MPA जनाब शाह हुसैन खान, जिनका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से है, और हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब नईम शाहीन साहब के भी शुक्रगुजार हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंक़िलाब मूवमेंट के चेयरमैन हैं, और जनाब वसीम खान के भी शुक्रगुजार हैं, जिनका ताल्लुक़ बियारी से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।